الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام احباب مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک بار پھر خواجہ خواجگاں حضرت پیر لطف علی شاہ صاحب کے عرس مبارک کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ ایک اللہ کے کامل بندے کے پاس ہم اپنے کام کاج چھوڑ کر اللہ کی رضا کے حصول کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بلا شاہ صاحب کا سایہ کرم ہمارے سروں پر دادیر سلامت رکھیں، آپ کی شفقتیں ہمارے سروں پر سلامت رکھیں. اللہ کریم ہمیں ہمارے بزرگوں سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے. میں بس ایک دو چند باتیں کر کے مل کر ہم ایک دعا کریں گے، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ والوں کے آستانے پہ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو رحمتوں کی برسات سے اپنی جھولیاں بھر رہے ہیں. ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ اللہ والوں کے پاس آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جائیں گے، رحمتوں سے جھولیاں بھر کے لے کے جائیں گے. اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے. اللہ کی رحمت محسنین پر برستی ہے، چھم چھم برستی ہے اللہ کی رحمت. یہ محسنین کون ہے؟ علماء تشریح فرما ہے، میں کوئی زیادہ تشریحات میں نہیں جا رہا بلکہ بس جلد از جلد اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. محسنین کون ہیں؟ وہ جو احسان کرنے والے ہیں وہ محسنین کہلاتے ہیں. یہ احسان کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو رب کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہو گویا تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ضرور ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آسان الفاظ میں اگر بتاؤں تو محسنین وہ ہیں جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، جو رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو دنیا میں نیک اعمال کرتے ہیں پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. اور اگر آسان الفاظ میں مجھ سے پوچھے محسنین کون ہیں تو یہ اللہ والے ہیں جن پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. اور انہی کے بارے میں اللہ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ اللہ والے ہیں جن کے آستانوں پہ اللہ کی رحمت چھم چھم برستی ہے. اللہ والوں کے آستانے پہ آپ آئے ہیں، یہاں رحمتیں برس رہی ہیں، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. کیا خیال ہے بارش ہو رہی ہو، تیز موسلادھار بارش ہو، بغیر کسی چھتری کے بغیر کسی چھت کے آپ کھڑے ہو، خشک رہ سکتے ہیں؟ سوکھے رہ سکتے ہیں؟ خشک رہ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ رہ سکتے ہیں کیونکہ بتا نہیں نہ رہے. کون کون خشک رہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خشک رہ سکتا بغیر چھتری کے.
بغیر کسی چھت کے موسلادھار بارش میں کوئی خشک نہیں رہ سکتا، اسی طرح اللہ والوں کے آستانے پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ جو ان کے قریب آ جاتا ہے وہ بھی رحمت سے اپنی جھولیاں بھر کے لے کے جاتا ہے۔ ایک مجمع میں کولڑا شریف کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، یہ بات بیان کر رہے تھے کہ اللہ والوں کے آستانے پہ رحمتیں برستی ہیں، ان کے قریب آ جاؤ تمہارے پر بھی رحمتیں برسیں گی۔ جب اللہ کی رحمتیں تمہارے پر برسیں گی تمہاری مشکلات دور ہو جائیں گی، زندگی میں آسانیاں آئیں گی، سکون نصیب ہوگا۔ اللہ والوں کے قریب آ جاؤ۔ آپ نے جب یہ کہا کہ اللہ والوں پر رحمتیں برستی ہیں تو جو ان کے قریب آتا ہے ان پہ بھی برستی ہیں۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور مجھے سمجھ نہیں آئی، رحمتیں تو اللہ والوں پہ برستی ہیں تو گناہگار کیسے ان رحمتوں کا مستحق ہو گیا؟ اور رحمتیں تو اللہ والوں کے لیے ہیں تو گناہگاروں پہ وہ رحمت کیوں برسے گی؟ وہ نوجوان دور کھڑا تھا، گرمی کا ماحول تھا، موسم تھا، وہ دور کھڑا تھا، دھوپ میں پسینہ آ رہا تھا اسے۔ آپ کے پاس ایک خادم پنکھا جوڑ رہا تھا۔ آپ نے اس نوجوان کو کہا تو نے سوال کیا ہے، میرے قریب آ میں تجھے جواب دیتا ہوں۔ وہ نوجوان آپ کے قریب آیا، بیٹھ گیا، آپ نے گفتگو شروع کر دی، اس کو جواب نہیں دیا۔ آپ کو خادم پنکھا جوڑ رہا ہے، جب پنکھا جھولتے جھولتے ہوا آئی اس کی طرف، اس کا پسینہ خشک ہونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر کہا حضور آپ نے بھی کہا کہ اللہ والوں کے آستانے پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، جو ان کے قریب آ جاتا ہے اس پہ بھی رحمتیں برستی ہیں۔ آپ نے جواب نہیں دیا اس کا۔ آپ نے کہا مجھے ایک بات تو بتا، یہ خادم پنکھا کس کے لیے جوڑ رہا ہے؟ کیا تیرے لیے جوڑ رہا ہے یا میرے لیے جوڑ رہا ہے؟ کہا حضور آپ کے لیے پنکھا لگایا گیا، آپ کے لیے یہ خادم پنکھا جوڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا پھر ہوا تیرے تک کیسے پہنچ رہی ہے؟ تجھے ہوا کیوں مل رہی ہے؟ اس نے کہا حضور اس لیے میں آپ کے قریب آ گیا ہوں، میں آپ کے قریب آیا اس لیے ہوا مجھے بھی مل رہی ہے۔ آپ نے کہا نادان، تو میرے پاس آئے تو ہوا تجھے بھی ملتی ہے۔ اللہ والوں کی یہ شان نہیں کہ گناہگار ان کے پاس آ جائے تو کیا رحمتیں ان پر نہیں برستی؟ کیا اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہے کہ جو رحمتیں اللہ والوں پہ برستی ہیں وہی رحمتیں گناہگاروں پر بھی برسائی جائیں؟ تو آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اپنے کام کاج دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ والوں کے آستانے پہ آئے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس دور میں بھی اپنا تعلق اللہ کے رسول کے ساتھ مزید مضبوط کرنے کے لیے ان اللہ والوں کے پاس آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا، اور جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا ایک شخص پچھلی امتوں میں ایک شخص شہر سے باہر نکلا، کسی دوسرے گاؤں جا رہا ہے اپنے ایک بھائی کو ملنے کے لیے، اپنے بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رستے میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا۔ فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میں اپنے بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کوئی کام ہے جو کرنے جا رہے ہو بھائی کے پاس؟ اس نے کہا نہیں میں کوئی کام کرنے نہیں جا رہا، مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے بھائی نے کوئی احسان کیا ہو تمہارے ساتھ جو احسان کا بدلہ اتارنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں کوئی احسان نہیں کیا۔ فرشتے نے پوچھا پھر تم ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے کیوں جا رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کا حال چال پوچھنے جا رہا ہوں۔ جب فرشتے نے اتنا سنا تو کہا اے نوجوان تیرے لیے خوشخبری ہے، مجھے اللہ کریم نے بھیجا اور تیرے رب نے تجھے فرمایا کہ میرے بندے کو بتا دو میرا بندہ اپنے بھائی کو میرے لیے میری رضا کے لیے ملنے جا رہا ہے۔ میرے بندے کو یہ خوشخبری دے دو، میں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہوں
جتنی یہ اپنے محبوب دوست سے محبت کرتا ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ جتنی محبت ایک محبوب دوست سے کی جاتی ہے، اللہ کریم اتنی محبت اس بندے سے فرما رہا ہے۔ ایک عام انسان ایک دوسرے انسان کو ملنے جائے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ کریم اتنی محبت فرماتا ہے، اور اگر حضور کا امتی اللہ والوں کے پاس اللہ کی رضا کے لیے آئے، اللہ اس پر کتنا راضی ہوگا، رب تعالیٰ اس پر کتنا کرم فرمائے گا جو حضور کا امتی اللہ والوں کے آستانے پہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کی نیت کر کے کچھ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، رب تعالیٰ اس پہ کتنا کرم فرمائے گا، کتنا فضل فرمائے گا۔ تو آپ احباب بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ توفیق دی کہ ہم آج حضور پیر سید لطفی علی شاہ صاحب کے عرس مبارک کی محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔